بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں جو ہے نا کہ ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جو میں نے صحیح بخاری کی کتاب سے جو ہے نا کہ حدیث نمبر 334 سے لے کے 348 میں مختلف حدیثوں میں مختلف روایات کے ساتھ جو ہے نا کہ اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ میں اس کا مجموعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر پہ گئے اور ان کے ساتھ کافی سارے صحابہ کرام تھے، تو انہوں نے رات کے جو ہے نا آخری پہر میں جو ہے نا کہ ایک جگہ بیٹھے اپنا ڈیرا ڈالا اور اپنے وہاں پر سامان رکھا اور آرام کیا۔ تو صحابہ کرام جو ہے نا سفر کی وجہ سے کافی تھکے ہوئے تھے اور تھکاوٹ کی وجہ سے سب سو گئے، اور نیند کی غفلت اتنی آ گئی کہ نیند میں جو ہے نا اتنی سکون میں سوئے ہوئے رہے کہ سورج کی گرمی یا سورج کی تپش کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلی، مطلب کہ فجر کی نماز کا وقت جا چکا تھا۔ تو جب پہلے ایک صحابی اٹھے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا کہ انہوں نے اونچی آواز میں تکبیرات کہنا شروع کر دی، کیونکہ باقی صحابہ کرام جو ہے نا وہ ڈرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خواب میں بھی ہوتے تھے، تو ان کو خواب میں بھی کیا ہوتا تھا کہ وحی کا نزول ہو جاتا تھا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ کہیں وحی کا عمل نہ رک جائے۔ اس لیے جو ہے نا کہ صحابہ کرام ان کے ادب و احترام میں ان کو نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اب تو ہوا کیا کہ جب اٹھے تو جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وضو کیا، اور باقی لوگوں کا وضو کر کے جو ہے نا نماز سے اذان ہوئی اور انہوں نے نماز ادا کی، جماعت کرائی۔ تو ایک صحابی تھے جو ایک سائڈ پہ کھڑے تھے، انہوں نے نماز ادا نہیں کی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان صحابہ جو ہے نا ان صحابی سے پوچھا، ہے فلاں صحابی کہ ایسی کون سی بات ہے جس نے جو ہے تمہیں نماز سے روکا ہے، کہ فرض نماز تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں ادا کی؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ ہے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے جو ہے نا غسل کی حاجت ہو گئی تھی، جس وجہ سے میں جو ہے کہ نماز میں پانی بھی کم تھا، مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تھی، اس لیے میں نے نماز نہیں ادا کر سکا۔ تو اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو ہے نا کہ ہے فلاں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کیا کرتے، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیتے، آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اچھا، یہ واقعات جو ہے نا اس سے پہلے تو میں نے ایک حدیث میں پہلے، ایک ویڈیو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ایک حدیث میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو ابھی جو ہے نا اس سے آگے کی بات بتانے لگا ہوں۔ آگے جو ہے نا کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جو پانی تلاش کر کے لاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک صحابی کو ساتھ لے کے نکل گئے، اور کافی دور جا کے جو ہے نا ان کو ایک عورت نظر آئی جو اپنے اونٹ کے اوپر جو ہے نا دو مشکیزیں بھر کے لے کے جا رہی تھی، ان کے درمیان خود بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس کے پاس کے اس عورت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہانی آپ یہ پانی کہاں سے لے کے آئی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ پانی میں جہاں سے لے کے آئی ہوں، وہ پانی جو ہے نا کہ آج میں جو اس وقت یہاں پر ہوں، کل میں اسی وقت پانی کے اوپر تھی، یعنی کہ پانی یہاں سے اتنا دور، اتنی مسافت کے اوپر ہے کہ پورے ایک دن کا ٹائم آپ کو چاہیے، پورے ایک دن لگے گا۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا کہ اس عورت سے کہا کہ آپ جو ہے نا کہ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو اس عورت نے کیا کہا، اس نے کہا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے پہلے ایمان تو نہیں لایا ہوا تھا، تو اس نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کہ جیسے لوگوں کی باتیں ہوتی تھی، نعوذ باللہ جو ہے نا کہ یہ جادوگر ہیں یا یہ ہے، تو اس نے جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا نہیں سنا ہوتا، خیر اس نے سمجھا کہ اسی شخص کے بات میں لے کے جا رہے ہیں۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس عورت کا مشکیزیں لیے پانی والے، اور اس میں کیا کیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے نا بیچ میں ڈال دیا، اور مشکیزوں کو جو ہے نا کیا کیا کہ ان کو جو ہے نا ہاتھوں کو ڈال کے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور نیچے سے مشکیزوں کو کھول دیا، اور کہا کہ ان کے جو ہے نا ان میں سے خود بھی پانی پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، اور سب وضو بھی کرو، اور ایک برتن میں پانی ڈال کے اس صحابی کو بھی دیا کہ جس کے اوپر یہ غسل فرض تھا، جس کو غسل کی حاجت ہوئی پڑی تھی، تو اس نے جو ہے نا ان صحابی کو بھی دیا کہ آپ سائڈ میں جا کے غسل بھی کر لیں۔ اب ان مشکلوں میں سے اتنا پانی نکلا کہ اللہ نے جو ہے نا کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزات دیے تھے، تو یہ بھی صحابہ کرام کے سامنے ایک معجزہ آ گیا تھا کہ اس پانی اتنا نکلا تھا کہ انہوں پانی نکلنے کے باوجود سب نے سیر ہو کے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اپنی ضرورت کے مطابق جتنا پانی ان کو چاہیے تھا وہ سارا انہوں نے استعمال کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا کہ انہوں نے وہ مشکیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت کے حوالے کر دیے، اور ان کو واپس اسی سفر پہ، ان کے سفر پہ جو ہے نا روانہ کر دیا۔
گیا جی، اور ان کے ساتھ جو ہے نا کہ جی کچھ اس کی اجرت بھی دے دی۔ اب جو ہے نا جی کچھ سامان دے دیا گیا، تو اب کیا ہوا کہ وہ عورت جو ہے نا واپس اپنے قبیلے پہنچی۔ جب آپ واپس اپنے قبیلے پہنچی تو وہاں پر جو ہے نا کہ اسے قبیلے والوں نے کہا جی تم لیٹ آئی ہوئی، ایسے کیا بات ہوئی ہے، کیا واقعہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جی میرے ساتھ راستے میں یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ جب جو ہے نا کہ میں آ رہی تھی تو مجھے ایسے دو بندے ملے اور وہ مجھے اس بندے کے پاس لے کے چلے گئے، تو اس نے جو ہے نا میری آنکھوں کے سامنے یہ عمل کیا ہے، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو مشکیزوں کے اندر ڈالا ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ جی پانی اتنا نکلا، اور اس کے باوجود میرے مشکیزوں میں سے پانی کی کمی ذرا بھی کمی نہیں ہوئی، بلکہ پانی اس سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو جو ہے نا اس عورت نے جو ہے نا کہ اپنے جتنے بھی خاندان والے تھے ان کو بتایا، ان کو کہا کہ یا تو وہ شخص بہت بڑا جادو ہے نعوذ باللہ، یا تو جو ہے نا کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ تو اب جو ہے نا کہ اس کے جو ہے نا جو قبیلے والے تھے وہ بھی جو ہے نا اس قصے کو سن کے بڑے حیران ہوئے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کہ جب صحابہ کرام کی جو ہے نا کہ جب جماعت بڑھتی گئی اور جو ہے نا کہ جہاد آگے پھیلتا گیا، تو جب بھی جہاد آتا تو ان کے علاقے میں جہاد کرنے کے لیے جب صحابہ کرام آتے تو ان کے قبیلے کے اوپر، عورت کے قبیلے کے اوپر کبھی انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ تو جب وہ حملہ نہیں ہوا تو ایک دفعہ جو ہے نا کہ قبیلے کے کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ آپس میں مشورہ کیا کہ اس صرف ہمارے اوپر مسلمان اس لیے حملہ نہیں کرتے کہ اس عورت کی نیکی کی وجہ سے نہیں کرتے، تو اس عورت کی بنا کے اوپر جو ہے نا پورے کے پورے قبیلے نے بعد میں ایمان لے آئے۔ تو دوستو جو ہے نا کہ یہ پورا واقعہ جو ہے نا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 334 سے لے کے 348 کے درمیان والی جو حدیثیں ہیں، ان میں جو ہے نا کہ مختلف روایات کے ساتھ مختلف جو ہے نا انداز میں بیان ہوا ہے، لیکن جس کا جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ میں نے جو ہے نا 4-5 حدیثوں کا کمبائن کر کے جو ہے نا اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ واقعہ ایک ہی چل رہا ہے، شروع سے ایک ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا کہ اس میں 3 4 5 6 حدیثیں آ جاتی ہیں، اور ان میں جو ہے نا کہ اس میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ دوستو جو ہے نا اس چیز میں کیا بتایا گیا، دو چیزیں اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ ایک تو جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو پانی کا زیادہ ہونا تھا۔ دوسری چیز، اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری چیز، اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، پانی کی قلت ہے، آپ تیمم کر سکتے ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تیمم کا حکم دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، پانی کی تلاش کے لیے صحابہ کرام کو بھی بھیجا، پانی نہ ملتا تو تیمم کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی تھی، لیکن پانی اب ضرورت کس کے لیے تھا؟ پیاس بجھانے کی ضرورت تھی۔ جانوروں کے لیے بھی پانی ضروری تھا اور انسانوں کے لیے بھی پانی پینا ضروری تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجا پانی کی تلاش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اس عورت نے جب یہ معجزہ دیکھا تو اس نے جا کے اپنے جو ہے نا قریب بتایا، اپنے خاندان والوں کو بتایا، اور اس کی برکت سے جو ہے کہ اس کا پورے کا پورا خاندان کیا ہو گیا جی، اس کا پورے کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر کے جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو گیا جی۔ تو ان چیزوں کے اوپر اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی، جزاک اللہ۔